السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں ایک سچی کہانی جس کا عنوان ہے غیبی آواز۔ میرا نام جلیل ہے، میں انجینئرنگ NAD سے کر رہا تھا۔ مجھے بچپن ہی سے دین سے بہت رغبت تھی۔ ہمارے گھر کا ماحول بھی اسلامی تھا۔ جب میں میٹرک میں آیا تو میں جماعت کے ساتھ تبلیغ پہ جانے لگا، کبھی 40 دن کے لیے، کبھی کم دنوں کے لیے۔ ہماری جماعت کے امیر بہت ہی متقی پرہیزگار تھے، اخلاق بھی ان کا بہت اچھا تھا۔ موسم گرما شروع ہو گیا تھا۔ امیر صاحب نے جمعے کو اعلان کیا کہ ہم لوگ تبلیغی دورے پہ پنجاب کے ایک دور دراز گاؤں جا رہے ہیں۔ آپ میں سے جو بھی ہمارے ساتھ جماعت کے ساتھ جانا چاہے وہ اپنے والدین کی پرمیشن سے نام لکھوا دے۔ میں نے اپنا نام لکھوا دیا۔ خیر، ہماری تبلیغی جماعت 4 دن بعد روانہ ہو گئی۔ ہم 12 لوگوں پہ مشتمل تھے۔ ہمارا قافلہ ٹرین میں سوار ہو گیا اور اپنا مختصر سامان ساتھ لے کے دوسرے دن ہم گاؤں پہنچے۔ عصر کا ٹائم ہو چکا تھا۔ ہمارا قیام گاؤں کی مسجد میں تھا۔ عشاء کی نماز کے بعد امیر صاحب نے بیان شروع کیا۔ ایک صاحب جو اس گاؤں کے بے حد امیر آدمی تھے، جن کا اس گاؤں میں بہت بڑا مکان تھا، مکان کیا حویلی تھی، ان صاحب نے، جن کا نام شرافت تھا، امیر صاحب سے اصرار کیا کہ آپ لوگ ہمارے مہمان بنیں اور ہمارے گھر قیام کریں۔ امیر صاحب نے کہا، نہیں شرافت صاحب، آپ تکلیف نہ کریں، ہم مسجد میں آرام سے ہیں۔ مگر شرافت صاحب نے بہت ہی اصرار کیا تو امیر صاحب کو راضی ہونا ہی پڑا۔ ان کے گھر میں ہماری رہائش کا بہت اچھا انتظام تھا۔ دوسرے دن عصر کے بعد ہم سب گاؤں کو دیکھنے کے لیے نکل گئے، ذکر الہی کرتے ہوئے۔ ہم نہر کے کنارے کھڑے تھے کہ وہاں 2-3 نوجوان بھی تھے۔ ان میں سے ایک نوجوان طنزیہ انداز میں امیر صاحب سے بولا، مولانا صاحب، کیا آپ لوگوں کو پاس اور کوئی کام نہیں ہے جو قافلہ لے کر اسلام پھیلانے نکل پڑتے ہیں؟ امیر صاحب مسکرا کے بولے، بیٹا، دنیا کا کام کے ساتھ یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اور نوجوان قہقہ لگا کے ہنسنے لگا۔ ہمیں بہت غصہ آیا۔ ہم اسے مارنے کے لیے آگے بڑھنے ہی والے تھے کہ امیر صاحب کے ساتھ اس نوجوان کی بدتمیزی پہ، مگر امیر صاحب نے ہمیں آگے بڑھنے سے منع کیا اور بولے، صبر کرو۔ ہم خاموش ہو گئے، خون کا گھونٹ پی کر پھر ہم مسجد آ گئے۔ اسی رات امیر صاحب نے خواب میں دیکھا کہ شرافت صاحب کے گھر والے، ان کے گھر کے چھوٹے بچے بھی اپنے پیٹ میں انجیکشن لگا رہے تھے۔ امیر صاحب پہلے دن تو خاموش رہے، ان سے کچھ نہیں پوچھا۔ دوسری صبح فجر کے بعد کچھ لوگ مسجد میں آئے اور امیر صاحب کے سامنے بیٹھ کے بولے، امیر صاحب، میرا بیٹا کل سے مغرب سے بے ہوش ہے۔ اس کے دوستوں نے بتایا ہے کہ اس نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی تھی، آپ اسے معاف کر دیں۔ امیر صاحب بولے، میں نے تو اس بچے سے ناراض ہی نہیں ہوا تو معافی کس بات کی؟ مگر لڑکے کا باپ امیر صاحب کے ہاتھ پکڑ کے بولا، امیر صاحب، بس آپ ایک نظر دیکھ لیں۔ امیر صاحب اٹھتے ہوئے بولے، چلو۔ ہم سب بھی ان کے ساتھ ہو لیے۔ اس نوجوان کے گھر پہنچے۔ وہ چارپائی پہ بے ہوش پڑا تھا۔ امیر صاحب نے نوجوان کے والد سے کہا، آپ سب خواتین کو باہر بھیجیں۔ پھر ایک گلاس پانی منگوایا، پھر اس پر قرآنی آیات پڑھ کر دم کیا اور چمچے سے اس کے منہ میں ڈالا اور اس پہ منہ پہ چھینٹے بھی مارے۔ تھوڑی دیر بعد وہ نوجوان ہوش میں آ گیا اور حیرت سے امیر صاحب کو دیکھنے لگا۔ پھر بولا، کیا ہوا مجھے؟ امیر صاحب مسکرا کے بولے، کچھ نہیں، اب تم بالکل ٹھیک ہو۔ پھر وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور اب اس کے باپ نے ساری تفصیل سے اسے آگاہ کیا۔ امیر صاحب نے اجازت چاہی۔ وہ نوجوان اٹھ کے امیر صاحب کے قدموں میں گر گیا اور معافی مانگنے لگا۔ امیر صاحب نے اسے قدموں سے اٹھا کے گلے سے لگایا اور بولے، بیٹے، مجھ سے نہیں، اللہ سے معافی مانگو، تم نے اللہ کو ناراض کیا ہے۔ وہ رونے لگا، آپ مجھے اللہ سے معافی دلوا دیں۔ امیر صاحب بولے، اللہ کسی واسطے یا وسیلے کا محتاج نہیں ہے، اگر تم دل سے معافی مانگو گے تو انشاءاللہ وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ اس کے بعد وہ نوجوان 5 وقت نماز کے لیے آنے لگا اور درس بھی بہت غور سے سنتا تھا۔ تیسرے دن پھر امیر صاحب نے ویسا ہی خواب دیکھا۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر امیر صاحب نے شرافت صاحب سے پوچھا، ایک بات کہوں، برا تو نہیں مانیں گے؟ شرافت صاحب انتہائی عاجزی سے بولے، ارے نہیں صاحب، آپ فرمائیں۔ امیر صاحب
آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ میں 3 دن سے ایک ہی خواب دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے گھر کے سب افراد پیٹ میں انجیکشن لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ شرافت صاحب کچھ دیر خاموش رہے، پھر بولے، دراصل امیر صاحب، ہمارے خاندان میں تھیلیسیمیا کی بیماری ہے، ہمارے آنے والی نسلیں بھی اس کا شکار ہوتی ہیں۔ میں بہت پریشان تھا۔ ایک مرتبہ عمرے کے لیے گیا تو خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر رو رو کے اللہ سے پوچھا، اے اللہ میرے مالک، یہ میرے خاندان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ میں ابھی رو کر اللہ سے شکوہ کر ہی رہا تھا کہ غیب سے آواز آئی، اے بندے صبر کر، اس کا تجھے بہت بڑا انعام ملے گا۔ بس اسی دن سے میں نے صبر کر لیا، کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ اس کا انعام جنت میں دے گا۔ بس اس دن سے میں اس بات کا تذکرہ بھی کسی سے نہیں کرتا ہوں۔ امیر صاحب نے شرافت صاحب کا ہاتھ اپنی آنکھوں سے لگا کر بولے، ہم یہاں لوگوں کو دین کی آگاہی دینے آئے تھے، مگر آپ سے صبر کا سبق لے کر جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی دور کرے۔ پھر ہمارا قافلہ چوتھے دن دوسرے گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ دوستو، کہانی پسند آئی ہو تو شیئر، لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔